دعائی کروائی نہیں جاتی، دعائی لے جاتی ہے۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں تقدیر بدلنے پر قادر ہوں۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لینا، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑے، اور جب وہ ہاتھ چڑھائے تو پاؤں مت پکڑے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار کی گئی سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسے مٹاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ جو لوگ نصیب میں نہیں ہوتے، ان سے محبت کمال کی ہوتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگنو تو مقدر مانگنو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سی عقل والوں کو مقدر والوں کی در پر دیکھا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ صبر کیا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جس نے صبر کرنے سے لے کر صبر آ جانے تک کا راستہ طے کیا ہو۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ انسان کی سب سے بدترین آزمائش سوچ کی آزمائش ہے، کیونکہ دل کو تکا دیتی ہے، سکون چھین لیتی ہے اور انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بلایا نہیں جا سکتا۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنی امت کے لیے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصلی سکون کا راستہ ہے۔ جس دن تمہاری مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا درد کسی نے سمجھ لیا، سمجھو وہی تمہارا اپنا ہے۔ دکھ بانٹنے والے نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان ہی یہ جانتا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ برداشت وہ طاقت ہے جو انسان کو کمزور لمحوں میں بھی مضبوط بناتی ہے۔ یہ غصے کو سکون میں اور دکھ کو حوصلے میں بدلنے کا ہنر ہے۔ جس کے دل میں برداشت ہوتی ہے، اس کی زبان نرم اور رویہ مثبت ہوتا ہے۔ برداشت صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کو سکون دینے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں تمہارا کل بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے جو تجھ سے چھین لیا وہ تیرے لیے نقصان تھا، اور جو دو گا وہ تیری دعا سے بڑھ کر ہوگا۔ اعتبار انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے، جو کمائی جائے تو وقت لگتا ہے،
کھو جائے تو عمر بھر کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ رشتوں کو جوڑتا بھی ہے اور توڑ بھی دیتا ہے۔ سچائی اس کی بنیاد ہے اور وفا اس کی حفاظت۔ بے اعتمادی وہ زہر ہے جو دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یتیم وہ ہے جس کی ماں باپ نہ ہو، مگر کبھی سوچا ہے وہ ماں باپ بھی یتیم جاتے ہیں جن کی جیتی جی بچے ان کا سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ یتیمی صرف ماں باپ کے مرنے سے نہیں آتی، یہ اس وقت بھی آتی ہے جب اولاد ماں باپ کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دے، جب گھر میں وہ ہو مگر دل سے کوئی ان کی ساتھ نہ ہو، جب بات کرنے والا نہ ہو، ان کی آنکھوں کا حال سمجھنے والا نہ ہو۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں عزت اور محبت نہ دینا ان کی زندگی کا سب سے بڑا یتیم خانہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو، یتیم وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی ہوتے ہوئے بھی اکیلا رہ جائے۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھا دیتا ہے، وہ اسباب بھی بنا دیتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ آپ بس ناممکنات لمحات میں بھی دعا مانگتے رہو، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ ماں دنیا کی وہ ہستی ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں، اس کی محبت بے عرض اور بے مثال ہوتی ہے۔ جب ہم گرتے ہیں تو وہ ہمیں سہارا دیتی ہے، جب ہم رو پڑتے ہیں تو وہ اپنی لمس سے سکون دیتی ہے۔ ماں کی دعائیں ہر مشکل راستے کو آسان بنا دیتی ہے اور اس کی مسکراہٹ ہماری زندگی کو جنت کا احساس دلاتے ہیں۔ ماں کی قربانیوں کا حساب لگانا ممکن نہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشیاں بھی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں خدا کی سب سے قیمتی عطا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ زندگی شکر مانگتی ہے، شکایت نہیں۔ جو لمحہ گزر گیا وہ سبق ہے، جو لمحہ باقی ہے وہ موقع ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کا راز دوسروں کو مشکل نہ دینا ہے۔ زندگی کا حسن حماقت میں ہے، خواہشوں کی طوفان میں نہیں۔ جو دل خوش رکھنا جان لے وہی زندگی جینا سیکھ لیتا ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔